عرب ریاستوں اور اسرائیل کے درمیان چوتھی اہم ترین جنگ اکتوبر 1973 میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو بدترین ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب اسرائیل کے رہنماؤں کو لگنے لگا تھا ہمارا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے، اسرائیل نام کی ریاست کا دنیا کے نقشے سے وجود مٹ جائے گا اور پھر دوبارہ فلسطین بن جائے گا۔ لیکن اچانک امریکہ کی مدد پہنچ جاتی ہے اور کسی طرح اسرائیل اپنے وجود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن عرب اور اسرائیل کے درمیان جو 4 تاریخی جنگیں ہوئی، ان تمام 4 تاریخی جنگوں میں عربوں کو سب سے بڑی کامیابی اسی جنگ میں ملی اور اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان کا سامنا اسی جنگ میں کرنا پڑا تھا۔ اس ویڈیو میں اسی جنگ کی پوری تاریخ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس پورے جنگ کی تفصیلات کو سمجھنے کے لیے 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کو آپ کو جاننا ہوگا۔ اس پر ہماری پچھلی ویڈیو آ چکی ہے، ڈسکرپشن میں یہاں بھی لنک موجود ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اور آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، جس کو آپ جان چکے ہیں۔ اس جنگ میں اسرائیل کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی اور مصر، عراق، اردن، شام 4 عرب ممالک کی فوجوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مصر کے پورے فضائی بحری بیڑا کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مصر کے پورے فضائی فوجی اڈا کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مصر کی جنگی صلاحیت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ شام کے بھی تمام جنگی ساز و سامان کو اور ایئر بیس کو اسرائیل نے ختم کر دیا تھا۔ عرب ملکوں کو اسرائیل سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی تھی۔ اس جنگ میں فلسطین کا جو بچا کھچا ایریا تھا، یعنی غزہ پٹی کا، ویسٹ بینک کا، مشرقی یروشلم کا، اس کے علاوہ مصر کا جو ایریا ہے سینائی اور شام کا جو ایریا ہے گولان کی پہاڑی، ان سب پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسرائیل نے نہر سوئس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ نہر سوئس مصر کی جان ہے۔ مصر کی معیشت کا دار و مدار نہر سوئس سے گزرنے والے جہازوں کے ٹیکس سے جو پیسہ آتا ہے اس پر ہے۔ لیکن جب نہر سوئس پر اسرائیل نے ایک طرح سے اپنا کنٹرول کر لیا، جہازوں کا گزرنا بند ہو گیا، تو مصر کو بہت زیادہ معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 کروڑ ڈالر سے زیادہ اس کی انکم ہوتی ہے اور پھر سعودی عرب، کویت اور لیبیا کی مدد کے سہارے مصر کا معاشی نظام چل رہا تھا، تو سب سے بڑا نقصان اس میں مصر کا ہوا تھا۔ اور ادھر اسرائیل کو لگ رہا تھا کہ مصر کا جو نقصان ہوا ہے، جتنی بڑی شکست دی ہے اسرائیل نے مصر کو، اس کی وجہ سے اب مصر میں دوبارہ کبھی ہمت نہیں ہوگی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کی، اور جو اس کے اڑوس پڑوس کے ممالک اردن، عراق اور شام، یہ ممالک بھی اب کبھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ 1967 کی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی جو دفاعی طاقت ہے، جو فوجی طاقت ہے، جو فضائی طاقت ہے، پوری دنیا میں اس کا دبدبہ اور غلبہ ہو گیا، ہر طرف تعریف ہونے لگی۔ اور کہیں نہ کہیں یہ میسج دیا گیا کہ اب عرب ممالک اسرائیل سے ڈر چکے ہیں، خوفزدہ ہو چکے ہیں اور دوبارہ جنگ کی ہمت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیل نے یہ چالاکی کی کہ نہر سوئس کے کنارے اس نے بارلیو لائن بنا دیا، قلعہ نما ایک عمارت تعمیر کرنی شروع کر دی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور یقین کر لیا کہ اب دوبارہ مصر اور دوسری عرب ریاستوں سے کوئی فوج اس کے علاقے میں داخل نہیں ہوگی، اور غزہ پٹی، ویسٹ بینک، سینائی کے تمام علاقے کا اس نے اچھی طرح سے کنٹرول حاصل کر لیا، اپنے لوگوں کو وہاں بسانا شروع کر دیا۔ ادھر مصر کے لیے اپنے علاقوں کو واپس لینا بہت ضروری ہو گیا تھا، چنانچہ مصر کے نئے صدر انور سادات نے خاموشی کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جنگی ساز و سامان اکٹھا کیا، روس سے مدد کی اور بہت خاموشی کے ساتھ اپنی فضائی طاقت کو بھی بہتر بنا لیا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد یا اس کے کسی بھی محکمہ کو پتہ نہیں لگ پایا۔ اسرائیل کو اندازہ تھا کہ مصر کا جتنا جنگی ساز و سامان اور ایئر بیس تباہ ہوا ہے، اس کو دوبارہ حاصل کرنے میں 1975 سے پہلے ممکن نہیں ہے مصر کے لیے، یعنی کم از کم 1975 میں ہی مصر اس قابل ہو سکتا ہے، یعنی ایجپٹ، کہ وہ اسرائیل سے جنگ لڑ سکے۔ اس سے پہلے اپنی تباہی کو واپس نہیں لا سکتا ہے۔ اسی خیال میں اسرائیل کی آرمی تھی، لیکن مصر نے پہلے پوری تیاری کر لی اور 6 اکتوبر 1973 کو دوپہر 2 بجے ایجپٹ یعنی مصر نے پوری قوت کے ساتھ اسرائیل پر نہر سوئس کے کنارے حملہ کر دیا۔ مصر نے جو اس وقت حملہ کیا، اس وقت ان کے پاس 240 جنگی جہاز تھے، 2000 ٹینک، 1000 توپ خانہ اور 2000 اینٹی ٹینک میزائل، اس کے علاوہ اور بھی جنگی ساز و سامان تھے، بڑی فوج تھی مصر کے پاس۔ اس پوری قوت کے ساتھ انور سادات نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ 20 منٹ تک لگاتار فضائی حملہ جاری رہا، بمباری ہوتی
ہوتی رہی، توپ خانے سے حملہ کیا جاتا رہا اور 20-40 منٹ کے اندر ہی اسرائیلی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور نہر سوئس کے کنارے اسرائیلی فوج نے جو اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا وہاں پر اسرائیل کی آرمی کا کنٹرول نہیں رہا، مصر نے پورا کنٹرول اس علاقے کا حاصل کر لیا۔ اس کے بعد مصر کی فوج کو ندی کے اس پار جانا تھا، یعنی نہر سوئس کے اس پار جانا تھا۔ اسرائیلی آرمی نے اندازہ لگایا، اسرائیلی انٹیلیجنس نے اندازہ لگایا کہ جو نہر سوئس کو عبور کر کے مصر کی فوج کو یہاں تک پہنچنے کے لیے یا ٹینک کو اور جنگی ساز و سامان کو لانے کے لیے کم از کم 48 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا، اس سے پہلے مصر کے لیے پوسیبل نہیں ہے، اور اس بیچ ہم اپنی فوجی طاقت کو مضبوط کر لیں گے، ہم جنگ کی تیاری کر لیں گے اور پلٹوار کرنے میں آسانی ہوگی مصر پر۔ لیکن اسرائیل کا یہ خیال بھی، یہ تصور بھی غلط ثابت ہوا اور صرف 10 گھنٹوں میں مصر کی آرمی نے نہر سوئس پر ایک عارضی پل بنا لیا اور 10 گھنٹے کے اندر ہی اپنی اچھی خاصی فوج کو مصر نے نہر سوئس کو اس پار اتار دیا۔ اس کے علاوہ 500 سے زیادہ ٹینک کو وہاں پہنچا دیا، دوسرے ساز و سامان کو پہنچا دیا اور پھر اسرائیل کی آرمی پر زبردست حملہ ہوا۔ اسرائیل کی آرمی اس حملے کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ جو بارلیو لائن اسرائیل نے بنائی تھی، یعنی اس سرحد کے لیے، سرحد پر جو دیوار بنائی تھی، جو قلعہ نما عمارتیں اور دیوار تعمیر کی تھی اسرائیل نے، ان تمام کو ایجپشن آرمی نے توڑ دیا۔ جو آرمی ان سرحدوں پر تعینات تھی ان تمام کی بھی موت ہو گئی، وہ تمام مارے گئے مصری فوج کے حملہ میں، اور ایک بڑی جیت کی طرف بڑھنے لگی مصر کی آرمی۔ اور جو سینا کا علاقہ ہے، جو غزہ پٹی کا علاقہ ہے، ان تمام کو دوبارہ مصر نے حاصل کر لیا، نہر سوئس کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد 8 اکتوبر کو اسرائیل کی فوج نے ایک بڑی تیاری کے ساتھ دفاعی حملہ کیا، مصر پر پلٹوار کیا، لیکن اس حملے میں بھی اسرائیل کا ہی سب سے زیادہ نقصان ہوا اور مصر کی آرمی نے 8 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل کے 180 ٹینکوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس حملے کے بعد، یعنی 8 اکتوبر کا اسرائیل کا جو حملہ مصر پر ہوا تھا، اس میں جب اسرائیل کو بری طرح ناکامی اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کے 180 ٹینکوں کو مصری فوج نے تباہ و برباد کر دیا، تب اسرائیل کو لگا کہ اب اس کے پاس اپنا بچاؤ کرنے کی، اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ مصر کی اور دیگر عرب ریاستوں کی فوج لگاتار آگے بڑھتی جا رہی ہے، مشرقی یروشلم سے لوگ آگے بڑھ گئے تھے، ادھر غزہ پٹی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ خبر بھی بعد میں سامنے آئی کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھی گولڈا میئر، ایک لیڈی تھی، انہوں نے خودکشی کرنے کا، سوسائڈ تک کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ہم سے اسرائیل کو بچایا نہیں جا سکتا ہے۔ اسرائیل میں لگاتار یہ بات چلنے لگی، لوگوں میں خوف اور دہشت سما گیا کہ اب اسرائیل کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ پوری قوت کے ساتھ انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور اسرائیل کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، بارود کی کمی تھی، توپ خانوں کی کمی تھی، دوسرے جہاز بھی نہیں تھے۔ یورپ کے قریبی ممالک نے اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر عرب ممالک کے ڈر سے ان لوگوں نے اسرائیل کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے اسرائیل کی مدد کی، اسرائیل کے لیے اپنی فوجی امداد بھیجی، تو عرب ممالک تیل بیچنا بند کر دیں گے۔ اس ڈر سے یورپین ممالک نے اسرائیل کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اپنے ہاتھ کو کھڑے کر لیے۔ پھر نمبر آتا ہے امریکہ کا، اور امریکہ نے عرب ممالک کی مخالفت کو مول لے کر 10 اکتوبر کو اپنا بحری بیڑا اسرائیل کی مدد کے لیے بھیج دیا، اور بھی کئی طرح کی مدد اسرائیل کو بھیجی گئی۔ امریکہ سے ملنے والی مدد کے بعد اسرائیل نے خود کو مضبوطی محسوس کی، اسرائیل کو طاقت ملی، اور پھر 14 اکتوبر کو پوری قوت کے ساتھ اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا، اور ایک ایسے علاقے سے حملہ کیا اسرائیل نے جس علاقہ سے مصر کو اسرائیلی فوج کے داخل ہونے کی توقع نہیں تھی، اور دراصل امریکی مدد سے اس علاقے سے اسرائیلی فوج مصر میں داخل ہوئی تھی، لیکن مصر کی جو عام جنتا تھی انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسرائیلی فوج کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کے جو پہلے صدر تھے جمال عبد الناصر، انہوں نے ایک وقت میں مصر کی تمام عوام کے لیے فوجی ٹریننگ کو لازمی قرار دے دیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہاں کی عوام نے اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا، لیکن پھر اسرائیلی آرمی بڑھتی گئی اور قاہرہ، یعنی جو مصر کی راجدھانی ہے قاہرہ تک اسرائیلی آرمی پہنچ جاتی ہے۔ سینا اور غزہ پٹی کا علاقہ جس کو مصر نے حاصل کر لیا تھا، دوبارہ امریکی فوج کی مدد سے اسرائیل نے اس کو حاصل کر لیا، پھر دونوں طرف کا نقصان ہونے لگا۔ 22
22 अक्टूबर को जंग बंदी के माहिदा पर दोनों फरीक ने एग्री किया। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से 22 अक्टूबर 1973 को जंग बंदी हुई और उस जंग बंदी के बाद फिर टेबल पर बातचीत हुई, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ और मुज़ाकरात की इस जंग में भी, कोशिश में भी इजराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मिस्र की जीत हुई और सिनाई इलाके को मिस्र ने दोबारा हासिल कर लिया। इजराइल की फ़ौज को बाहर निकलना पड़ा, काहिरा पहुंच गई थी इजराइल की फ़ौज, वहां से भी इजरायली दस्तों को वापस लौटना पड़ा। नहर सुइस का कंट्रोल भी इजराइल को छोड़ना पड़ा। उसके अलावा गोलान की पहाड़ी के बारे में मुआहिदा हुआ कि वहां से भी इजरायली फ़ौज को हटना पड़ेगा, लेकिन बाद में उस पर इजरायली फ़ौज ने अपना कब्ज़ा बरकरार रखा। तो इस पूरी जंग में इजराइल को हर तरफ से पीछे हटना पड़ा और मिस्र ने एक तरह से जीत हासिल की, अरबों को जीत मिली। 1967 में मिस्र, उर्दन और शाम को जिस तरह हार का सामना करना पड़ा था, कुछ सालों बाद 1973 में इन ममालिक ने बदला ले लिया, अपनी फौजी ताकत को बढ़ा दिया। मिस्र का जो सबसे बड़ा मसला था नहर सुइस का, वो दोबारा शुरू हो गया, यानी नहर सुइस मुकम्मल तौर पर मिस्र के हवाले हो गया। वहाँ से जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई और मिस्र को जिन पैसों के लिए सऊदी अरब, लीबिया और कुवैत पर इन्हिसार था, वो इन्हिसार ख़त्म हो गया। दोबारा मिस्र खुद कफ़ील हो गया। इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इजराइल का, और जो नुकसान हुआ उसको समझिए। 2656 इजरायली फ़ौजियों की इस जंग में हलाकत हुई। 15,000 से ज़्यादा इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। 1,000 से ज़्यादा को मिस्र ने कैदी बना लिया और बेशुमार जंगी साजो सामान को मिस्र की फ़ौज ने इजराइल का जो साजो सामान था तबाह कर दिया। 1948 के बाद दूसरी मरतबा इजराइल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो 1973 की जंग में इजराइल को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अरबों की जीत हुई और इस जंग के बाद ही इजराइल में कहीं ना कहीं ये बात आई कि अब हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि हम अरबों से झगड़ा करें, लड़ाई करें, और अगर हम इसी तरह लड़ते रहें तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमारी मदद अमेरिका से आती है। अमेरिका की मदद के बगैर हमारी कोई हैसियत नहीं रह जाती है। चुनांचे फिर इजराइल ने अरबों से थोड़ा तनाव कम किया, मिस्र से सफारती रिश्ता कायम कर लिया, उर्दन से सफारती रिश्ता कायम कर लिया और 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट भी हुआ, जिसमें कहा गया इजराइल की तरफ से कि जो फ़लस्तीन का बचा खुचा एरिया है वो मुकम्मल फ़लस्तीन रियासत के तौर पर होगा। ग्रेटर इजराइल का जो मनसूबा है उससे हम पीछे हट रहे हैं, इससे मज़ीद इलाक़ा को हम हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी 1967 की जो सरहदें थी इजराइल और फ़लस्तीन की, उसी पर एग्री कर लिया था ओस्लो माहिदा में, लेकिन फिर बाद में इजराइलियों ने, यहूदियों ने ही उस माहिदा की मुखालफत की। बेंजामिन नेतन्याहू जैसे शिद्दत पसंद नेताओं ने आकर के और अपने मुल्क की जनता को उकसाया, जंग शुरू कर दी और लगातार मुसलमानों के एरिया को कब्जा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर ये ताज़ा मामला 7 अक्टूबर 2023 में हुआ है। तो इससे पहले 6 अक्टूबर 1973 में मिस्र की फ़ौज ने ज़बरदस्त और तारीख़ी हमला किया था इजराइल पर, और इजराइल को उस जंग में अपना वजूद ख़तरे में नज़र आने लगा था। अमेरिका की मदद अगर नहीं पहुंचती तो इजराइल का वजूद मिट चुका था और दोबारा फ़लस्तीन आबाद हो जाता, यहूदियों का मुल्क नहीं रहता आज वहाँ पर। लेकिन अमेरिका ने बचा लिया था और आज 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने पूरी क़ुव्वत के साथ हमला किया, इजराइल को एक्सपोज कर दिया, उसकी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, कुछ काम नहीं आया, फिर अमेरिका, यूरोपियन ममालिक ने आकर के इजराइल को बचा लिया है। वरना इस मरतबा भी इजराइल की ही बुरी हार हो रही थी, लेकिन अब रद्द अमल में इजराइल बेगुनाहों और बच्चों का कत्ल कर रहा है। 1973 और 2023 इन दोनों जंग से बात साबित हो चुकी है कि इजराइल खा कितना भी ताकतवर होने का दावा करे, वो किसी और के सहारे है, अपने दम पर नहीं है। और इस मरतबा जो कुछ हो रहा है वो जंग नहीं, क्योंकि पहले दिनों में जो जंग हुई थी एक दोनों तरफ दोनों मुल्क हुआ करते थे, मिस्र, उर्दन और उधर इजराइल हुआ करता था। इस मरतबा सिर्फ एक तरफ मुल्क है यानी इजराइल, दूसरी तरफ चंद लोग हैं जिनकी आज़ादी छीन ली गई है, जिनके घरों को लूट लिया गया है, जिनके ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया, उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं और उनके पास ना खोने के लिए कुछ बचा है, पाने के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं। तो जब किसी इंसान के पास, किसी कौम के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। और इस वक्त फ़लस्तीनी अवाम इसी जज्बे के साथ इजराइल के साथ लड़ रही है। इस वीडियो में इतना ही। हमारी तारीख़ी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा किसी और मुद्दे पर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बताइए।